فلسطینی حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بہت بڑا تاریخی سانحہ ہے، اور اس سانحے کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور رس ہیں۔ کیا اثرات مرتب ہوں گے خطے کے اوپر اور اس کا آگے وے فارورڈ کیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب، اور آپ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی اپری کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق سفارتکار ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک غیر ملکی سرزمین کے اوپر اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے اوپر جو حملہ ہے وہ ایران میں جا کر کرنا، اس واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اسماعیل ہانیہ کا قتل جو ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو کہ بہت پرووکیٹو ہے، وڈ سے کہ اسرائیل نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس سے پورے خطے میں جنگ چھڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، انہوں نے ایران کو امبیرس کیا ہے، اور بہت ساری طرفوں سے ان کے اوپر الزامات چھوڑ دیے گئے ہیں جی کہ شاید ایران اس میں شامل تھا، جو کہ ناممکنات میں سے ہے۔ دوسری طرف سے انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی، انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی، اور دوسری ٹیریٹری میں جا کے انہوں نے مرڈر کیا۔ تو یہ سارے کے سارے ایکٹ جو ہیں بہت پرووکیٹو ہیں۔ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت احتجاج بھی دکھائی دے رہے ہیں، تو مجموعی طور پر اس واقعے کے خطے کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ مسلم امت بہت زیادہ تکلیف میں، دکھ میں، اور اس سے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ لیبنان، ایران اور باقی جو ملک ہیں وہ بھی اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے۔ اور میرا خیال ہے انہوں نے یہ کیوں کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حماس اور الفتح جڑ جائیں، جو چائنا کی ایفرٹ سے ابھی ریسنٹلی جڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیز فائر کے لیے بہت کوششیں ہو رہی تھیں، اور ممکن لگ رہا تھا کہ سیز فائر ہو جائے۔ تو یہ جو عمل ہے ان کا، اس کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے سیز فائر کے انہوں نے ایفرٹس کو، اور پاسبل ہے کہ اس کے بعد زیادہ ایگریویشن ہو جائے سچویشن کی وہاں پہ۔ حالانکہ اسرائیل کا شاید یہ مقصد ہے پورے کا پورا علاقہ جو ان کے قبضے میں آ جائے، اور یہاں سے پیلسٹینین جتنے بھی ہیں وہ ڈسٹروائے کر دیے جائیں، اوبلیٹریٹ کر دیے جائیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ان کا یہ مقصد پورا ہو سکے گا۔ اسرائیل کی جو اتنی بے باکی ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ اسرائیل کی تو ابتدا ہی ناانصافی پہ ہے۔ بلفور ڈکلریشن تھا، اس کے بعد یہ کریٹ کیا گیا پیلسٹائن میں۔ فلسطین ایک ریاست تھی جس کے اندر ان کو لا کے بسایا گیا، اور آہستہ آہستہ انکروچ کرتے کرتے جنگوں کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، مختلف ملٹری ایکشنز کے ذریعے، جینوسائیڈ کے ذریعے یہ پھیلتے گئے۔ اس میں جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلفور ڈکلریشن کی تھی، انیشیلی یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اب ان کی جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ویسٹ ہے، ایلائز ہیں، اور ان کو اتنی بلیٹنٹ سپورٹ کہہ لیں، اتنی انکنڈیشنل سپورٹ ہے کہ جو مرضی ہے وہ کر گزریں، ان کا نہ صحیح بھی صحیح ہے۔ اور ان کو جتنے بھی ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ٹرمپٹ کرتے تھے جی کہ ہم ہیومن رائٹس کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے کھڑے ہیں، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے ان کا جو ہولڈ ہے ویسٹ میں، اور اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، فنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز پہ، اس کی وجہ سے۔ آپ نے کہا کہ اسرائیل کو ویسٹ کی سپورٹ ہے، لیکن ویسٹ کے تعلقات جو ہیں وہ مسلم امہ کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ بھی ہیں، تو مسلم ممالک کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال کو بہتر بنانے میں؟ کسی حد تک تو وہ رول ادا کر رہے ہیں، او آئی سی کر رہی ہے، لیکن اس خطے میں جو زیادہ پاورفل کنٹریز ہیں اس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کنٹریز ہیں۔ اس کے بعد ایران اپنی جگہ پہ ہے، چائنا نے ایک رول ریجن سے پلے کیا ہے، پاکستان کر سکتا ہے، رشیا رول پلے کر سکتا ہے۔ بیسک یہ ہے کہ یہ ریئلائز کروایا جائے وہاں پہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں لوگ ہیں، باقی یورپی دنیا میں لوگ ہیں، کہ بھائی آپ لوگ تو ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ تو ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ابیوسز کے خلاف ہیں، تو آج آپ کدھر ہیں؟ آپ کھڑے ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ نا اندر سے بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت مظاہرے ہوئے، اسی طرح یورپ کے باقی کنٹریز میں مظاہرے ہوئے اگینسٹ دی جینوسائیڈ اینڈ اگینسٹ دی جو بلیٹنٹ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اسرائیل کی۔ تو اس میں پاکستان، سعودی عربیہ، قطر، چائنا، رشیا سارے مل کے ایک پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ ہمارا لیڈر ہے، وہ اگر قدم بڑھائیں گے تو سارے ان کو سپورٹ کریں گے، اور آئی تھنک ان کو ایک رول پلے کرنا چاہیے سیز فائر کے لیے۔ امید ہے کہ وہ امریکہ کو کنونس کر سکتے ہیں، اور جب امریکہ کنونس ہو جائے گا تو اسرائیل ہو جائے گا۔ کس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ اس سارے
क्राइसिस को हैंडल करेगा, आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या है? लीगल सोल्यूशन तो उसका टू स्टेट सोल्यूशन में है, जिसको यूनाइटेड नेशन की भी सपोर्ट है और बाकी दुनिया की भी सपोर्ट है। नंबर 2 ये है कि जितना भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा सकता है इजराइल पे वेस्ट की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, वो किया जाए और सबसे पहले तो सीज फायर किया जाए, और उसके बाद जो है ये जितने भी इलाके हैं इनके बारे में फ़ैसला किया जाए कि जो टू स्टेट सोल्यूशन था उसके मुताबिक इस पर अमल हो। जो लोग अभी मुहाजिरीन हैं जो दूसरे मुल्कों में आए हैं वो वापस अपने अपने घरों में जाएं। ईरान की जानिब से बड़ा दो टोक और सख्त जो है वो रिस्पांस दिया गया है। आने वाले दिनों में आप कोई मज़ीद जंगी सूरत हाल में इजाफा देख रहे हैं या कुछ बेहतरी हो सकती है? मैं फोर्स ही करता हूँ, जितना उनको एम्बेरस किया गया है और उनको प्रोवोकेट किया गया वो रिएक्ट ज़रूर करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो भी इस दफ़ा बहुत सेंसिटिव टारगेट चूज़ करके मेरे ख़्याल में रिएक्ट करेंगे। पहले उन्होंने रिएक्शन दिया था इफ़ यू रिमेंबर, लेकिन वो रिएक्शन जो था वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा कि उसमें टाइम लैग बहुत था, रिएक्शन टाइम अवेलेबल था इसराइल के पास, और जो पड़ोसी ममालिक थे उनके भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स से वो एक्टिवेट हो गए थे, बट दे डिड रिएक्ट। और इस दफ़ा आई थिंक दे विल रिएक्ट, हाउ एंड व्हेन दिस आई कांट से, बट दे विल। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। बेसिक ये है कि ये रियलाइज़ करवाया जाए वहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स में लोग हैं, बाकी यूरोपीय दुनिया में लोग हैं, कि भाई आप लोग तो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप लोग तो हमेशा डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, एब्यूसेस के ख़िलाफ़ हैं, तो आज आप किधर हैं? आप खड़े हों। और मेरे ख्याल है कि वहाँ पे ना अंदर से भी लोग खड़े हो रहे हैं। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत मुजाहरे हुए, इसी तरह यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में मुजाहरे हुए अगेंस्ट दी जेनोसाइड एंड अगेंस्ट दी जो ब्लेटेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इसराइल की। तो इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, चाइना, रशिया सारे मिल के एक प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया हमारा लीडर है, वो अगर कदम बढ़ाएंगे तो सारे उनको सपोर्ट करेंगे, और आई थिंक उनको एक रोल प्ले करना चाहिए सीज़ फायर के लिए। उम्मीद है कि वो अमेरिका को कन्विंस कर सकते हैं, और जब अमेरिका कन्विंस हो जाएगा तो इसराइल हो जाएगा। किस तरह से इसराइल जो है वो इस सारे क्राइसिस को हैंडल करेगा, आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या है? लीगल सोल्यूशन तो उसका टू स्टेट सोल्यूशन में है, जिसको यूनाइटेड नेशन की भी सपोर्ट है और बाकी दुनिया की भी सपोर्ट है। नंबर 2 ये है कि जितना भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा सकता है इसराइल पे वेस्ट की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, वो किया जाए और सबसे पहले तो सीज फायर किया जाए, और उसके बाद जो है ये जितने भी इलाके हैं इनके बारे में फ़ैसला किया जाए कि जो टू स्टेट सोल्यूशन था उसके मुताबिक इस पर अमल हो। जो लोग अभी मुहाजिरीन हैं जो दूसरे मुल्कों में आए हैं वो वापस अपने अपने घरों में जाएं। ईरान की जानिब से बड़ा दो टोक और सख्त जो है वो रिस्पांस दिया गया है। आने वाले दिनों में आप कोई मज़ीद जंगी सूरत हाल में इजाफा देख रहे हैं या कुछ बेहतरी हो सकती है? मैं फोर्स ही करता हूँ, जितना उनको एम्बेरस किया गया है और उनको प्रोवोकेट किया गया वो रिएक्ट ज़रूर करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो भी इस दफ़ा बहुत सेंसिटिव टारगेट चूज़ करके मेरे ख़्याल में रिएक्ट करेंगे। पहले उन्होंने रिएक्शन दिया था इफ़ यू रिमेंबर, लेकिन वो रिएक्शन जो था वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा कि उसमें टाइम लैग बहुत था, रिएक्शन टाइम अवेलेबल था इसराइल के पास, और जो पड़ोसी ममालिक थे उनके भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स से वो एक्टिवेट हो गए थे, बट दे डिड रिएक्ट। और इस दफ़ा आई थिंक दे विल रिएक्ट, हाउ एंड व्हेन दिस आई कांट से, बट दे विल। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।